امریکہ میں یہ دیکھا گیا کہ وہ تمام پرزنرز، وہ تمام قیدی جن کو سزائے موت دی گئی ہوتی تھی، انہوں نے اپیل کی ہوتی تھی کہ ہماری سزائے موت کو ہماری عمر قید میں کنورٹ کر دیں، اور جن کی یہ اپیل منظور ہو جاتی تھی ان میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے پڑھائیاں بھی کی، میڈیٹیشن کی، اور بقایا جتنی بھی زندگی تھی جو عمر قید کی وہ بڑی خوشی خوشی گزاری۔ تو انسان ایسے ہی ہے کہ جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت چھننے والی ہے تو پھر ہی اس کو قدر آتی ہے۔ جب ایک چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ لائف کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کرتا ہے اور پھر غلط راستوں کی طرف جاتا ہے۔ تو ان جو عمر قید میں جو جن کی سزا چینج ہوئی، جو یہ سزائے موت کے قیدی تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اب تو ان کے دن گنے جا چکے ہیں، فلانی تاریخ کو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور وہاں سے جب ان کو یہ امید ملی کہ نہیں اب ان کو سزائے موت نہیں، اب عمر قید کاٹنی ہے، یعنی کہ عمر قید بھی ایک قید ہی ہے لیکن اس میں بھی وہ راضی رہے۔ لوگوں نے ماسٹرز کیا، لوگوں نے بہت سارے ایسے کام کیے اس قید کے اندر رہتے ہوئے جو شاید آزاد رہتے ہوئے وہ نہ کرتے۔ تو یہ انسان بھی ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے نا وہ قید خانہ ہے، اور ایک ایک کر کے جب سب نے پار لگنا ہے، موت کے بعد سب نے اصلی زندگی کی طرف جانا ہے، تو یہ انسان جب اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ اپنے موت کے بہت قریب ہے تو وہ پھر لائف کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتا، وہ لائف کے گلے نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا، اس کو زندگی نعمت نظر آتی ہے۔ بٹ اگین جس طرح کا معاشرہ ہو گیا ہے، لوگ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت کو پالتے ہیں، تو پھر کہیں ان سے وہ جو زندگی کی قدر ہے نا وہ چھن جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ جو پسند ہے اس کو حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے اس کو پسند کر لو۔ بہت سارے مرد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو وائف ہیں وہ ناشکر گزار ہیں، ناشکری کرتی ہیں، تو آپ ناشکر گزار بیوی کے شکر گزار شوہر بن جائیں۔ جھگڑا دو بندوں کا نام ہے، صلح ایک بندے کا نام ہے۔ ناپسند زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے پسند کر لیں۔ انسان جب یہ بات سمجھ جاتا ہے نا کہ وہ کچھ عرصے کا مسافر ہے اور کسی چیز پہ بھی اس کا قبضہ نہیں ہے، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ جھگڑا نہیں کرتا۔ ہاں، جو مقیم ہے، جو سمجھتا ہے کہ اب اس نے نہیں مرنا، وہ پھر جگہ پہ قابض ہو کے لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ لائف چھن جائے، زندگی پوری ہو جائے، جدھر سے زندگی ہاتھ آتی ہے نا، جو سرا ہاتھ آ رہا ہے اس کو پکڑ لیں اور آگے کی زندگی شکر کے ساتھ گزاریں۔ کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے تو باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو انسان بھی یہ ریئلائز کر لیتا ہے وہ پھر خیر کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتا ہے اس امید پہ کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ موت کے بعد وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ہماری جو اینڈنگ ہے نا، لائف کی اینڈنگ، وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور جزائے حیات بھی ہو سکتی ہے۔ جس انسان نے خیر کی زندگی گزاری ہے اس کے لیے جو ڈیتھ ہے وہ ایک شفٹ اوور پروسیس ہے، اس کو شفٹ کر دے گی وہ زندگی کی طرف کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں پہ پھر وہ اللہ اس کو ریوارڈ دے گا، جو بھی جس کام پہ بھی اس نے صبر کیا، جس ناپسند کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پسند کیا۔ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے، اسی فرق کو مٹانا ہے۔ تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کیسا، تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کیسا۔ اس مختصر سی زندگی میں انسان محبت کے لیے وقت نہیں پا سکتا تو نفرت تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ یہ زندگی محبت کے لیے تھوڑی ہے۔ اگر وہ اس لائف کو اس طریقے سے گزارنا شروع کرے کہ اس کے پاس دن گنے جا چکے ہیں، مختصر سا وقت ہے، اور وہ محبت کے ساتھ جب اس سفر پہ روانہ ہو تو اس کو نفرت کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ دوسرے سے نفرت کرنا اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے، دوسرے کی زندگی کو نہیں، اپنی زندگی کو۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔